کی حق تلفی کرتے ہیں، جو عورتوں کی عزت نہیں کرتے، میرے آقا فرماتے وہ کمینے ہیں، کمینے۔ آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں، نبی کو جو آئیڈیل بنائے گا وہ عورت کی عزت سے کیسے کھیلے گا؟ آج میں آپ سے پوچھتا ہوں، اللہ اکبر، آج عورت کی عزت سے کھیلنا یہ ایک عام سی بات ہو گئی۔ جیسے بچے کھلونا سمجھتے ہیں ویسے آج عورتیں سمجھی جانے لگے۔ بازار میں دکھی تو تکلیہ، گھر میں نظر آئی تو تکلیہ، فلموں میں نظر آئی تو تکلیہ، بلکہ فلم دیکھتے ہی اس لیے ہیں کہ اس میں عورتیں ننگی نظر آتی۔ سب سے زیادہ سپر ہٹ فلم وہی ہوتی ہے جس فلم کے اندر عورت زیادہ ننگی نظر آئے، جس میں عریانیت زیادہ ہو۔ وہ سیریل زیادہ چلتے ہیں جس کے اندر گندے سین زیادہ ہوتے ہیں، گندے مناظر زیادہ ہوتے ہیں۔ آپ سے پوچھتا ہوں، اگر نبی کو آئیڈیل بنایا ہوتا، صدیقین کو آئیڈیل بنایا ہوتا، شہداء کو آئیڈیل بنایا ہوتا، تو عورتوں کو ایسے پاپ کی نظر سے دیکھ کے کھلونا بناتے؟ دوسروں کے دیکھا دیکھو آ گئی نا بات۔ قرآن کہتا ہے غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، یہود اور نصارہ کے راستے پہ نہ چلو۔ عورت کو کھلونا یہودیوں نے بنایا، عورت کو کھلونا نصرانیوں نے بنایا۔ ہمارے یہاں عورت کھلونا نہیں ہے، ہمارے یہاں عورت کے چار روپ ہے، چار روپ۔ جو جانتا ہے وہ جانتا ہے، جو نہیں جانتا وہ سن لے۔ ہمارے عورت کے چار روپ ہیں۔ ایک سب سے پہلا اور مقدس روپ ہے، اس کو ماں کا روپ کہتے ہیں۔ دوسرا روپ ہے اس کو بیٹی کا روپ کہتے ہیں۔ تیسرا روپ ہے اللہ اکبر اس کو بیوی کا روپ کہتے ہیں، اور چوتھا روپ ہے اس کو بہن کا روپ کہتے ہیں۔ ہمارے یہاں چار روپ ہوتے ہیں، ماں، بہن، بیوی، بیٹی، چار روپ۔ اور چاروں روپ میں بہن کتنی مقدس ہے۔ اگر وہ ماں ہے تو اسے فاطمہ کہتے ہیں، اگر وہ بہن ہے تو اسے زینب کہتے ہیں، اور اگر وہ اللہ اکبر بیٹی ہے تو اسے سکینہ اور سغرا کہتے ہیں، اور اگر وہ بیوی ہے تو اسے شہربانو کہتے ہیں۔ ایک ہی کربلا میں نے چاروں روپ آپ کو دکھائے ہیں، ذرا توجہ تو کریں اور پھر ان چاروں ہستیوں کو دیکھیں تو پتا چلے کہ ہمارے یہاں اللہ اکبر اگر بیٹی بن کے پیدا ہوئی تو ماں باپ کے لیے جنت ہے، نیک بیوی کی شکل میں آئی تو شوہر کے لیے جنت ہے، نیک بہن کی شکل میں تو بھائی کے لیے جنت ہے، اور ماں بن گئی تو اللہ کے رسول سند دے رہے ہیں الجنت تحت اقدام امہاتکم، کہ جنت تمہاری ماؤں کے قدموں کے نیچے ہے۔ آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں، اتنا مقدس روپ کسی نے دیا ہے عورت کو؟ اللہ اکبر۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے دیوانوں، دراصل میں راہ مصطفیٰ جان رحمت سے ہٹ گئے، حضور کے راستے سے ہٹ گئے، یہود و نصارہ کو اپنا آئیڈیل بنایا۔ اپنی ناکامی کی وجہ یہ ہے، ورنہ خدا کی عزت کی قسم اپنے نبی کے راستے پر چل کر عرب کی بوریا نشین قوم کیسر و کسریٰ کی تاجدار بنی تھی۔ انتخاب آئیڈیل کے اندر جو ہے ہم نے بہت بڑی چوک کی ہے۔ شاید یہ اصلاح معاشرہ کی محفل ہم لوگوں کے لیے انقلاب کا ذریعہ ثابت ہو۔ ایسی ہستی ان کو چھوڑ کر ہم نے کسی اور کو آئیڈیل بنایا ہے۔ آئیے ذرا دیکھیں تو صحیح، اسلام عورت کو کتنی عزت دیتا ہے۔ اللہ اللہ، حاتم طائی کی بیٹی جب ننگے سر مصطفیٰ جان رحمت کی بارگاہ میں لائی گئی تو حضور نے اپنی وہ چادر جو مزمل اور مدثر والی چادر ہے، حضور وہ چادر اوڑھ لے تو اس پہ بھی قرآن آتا ہے۔ قرآن کہتا ہے یا ایھا المدثر، اے بالا پوش کمبل اوڑھنے والے۔ حضور وہ مبارک چادر حاتم طائی کی بیٹی کو اڑا کر قیامت تک کے مسلمانوں کو پیغام دیتے ہیں، بیٹی کسی کی بھی ہو، بیٹی بیٹی ہوتی ہے، مسلمان کی بیٹی ہو یا کافر کی بیٹی ہو، بیٹی کسی کی بھی ہو، بیٹی بیٹی ہوتی ہے۔ آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں، اور آج ہم عورتوں کو ایسے تکتے ہیں، اگر جملے تلخ لگے تو میرے جوان مجھے معاف کر دیں، اس لیے چاہے ہوئی گوشت کے لوتھڑے کی طرف ہوتی ہے۔ آج مسلم جوانوں کی یہ پوزیشن ہو گئی ہے، پڑوس کی کوئی بیٹی ہے تو اس کو تک رہے ہیں، گھر میں کام والی ہے تو اس کو تک رہے ہیں، اللہ اکبر، بازار میں کوئی مل گئی تو اس کو تک رہے ہیں، اسکول اور کالج میں کوئی بیٹی ہے تو اس کو تک رہے ہیں۔ پوچھنا چاہتا ہوں، اسلام نے عورت کا کیا تقدس دیا
دیا تھا، اور ہم یہود و نصارہ کی تہذیب پر چل کر بلکہ بد تہذیبی پر چل کر اتنے گندے اور نکمے ہو گئے۔ آج عورتوں کی عزت سے کھیلا جاتا ہے، کبھی افیئر کے نام پر، کبھی گرل فرینڈ کے نام پر، کبھی دوستی کے نام پر، کبھی عشق بازی کے نام پہ۔ پوچھتا ہوں، عشق میں عزتیں لوٹی جاتی ہیں، اس عشق میں بھگایا جاتا ہے، عشق میں آنسو لائے جاتے ہیں۔ ارے نادان، عشق میں تو جان دے کر آبرو بچائی جاتی ہے۔ یہ کیسا عشق ہے جو زنا کروا رہا ہے؟ یہ کیسا عشق ہے جو بدکاری کروا رہا ہے؟ سن لو، اللہ اکبر۔ حضرت علامہ امام فقی ابو اللہ سمرقندی حدیث لکھتے ہیں، یاد رکھنا آج کل کے نوجوان لڑکے دوستی کرتے ہیں، اس کے بعد جو ہے پھر دل بھر لیتے ہیں، سب لوٹ لیتے ہیں۔ میں حیا کے پردے میں، کیونکہ میرے علماء، میرے بہت بڑے بزرگ لوگ یہاں پر بیٹھے ہوئے ہیں، لیکن مجبوری بھی ہے، اس لیے کہ قوم کے ناسور پر اگر نشتر نہ لگاؤں تو پھر آیا کس لیے ہوں۔ میری قوم کے جوانوں سن لو، لڑکیوں سے دوستی کرتے ہیں اور دوستی کے نام پہ شادی کا لالچ دے کر، موبائل کا لالچ دے کر، زیور کا لالچ دے کر، گھر بسانے کا لالچ دے کر، کیا کیا لالچ دے کر اس کا سب کچھ لوٹ لیتے ہیں، اس کا شباب لوٹ لیتے ہیں، اور غریب ہو تو اس کا کوئی پرسان حال ہی نہیں، اور لڑکی ہے وہ کہے کس سے جا کر؟ اگر محلے میں کہہ دیا تو آئندہ رشتے نہیں آئیں گے، اچھے گھر میں بیائی نہیں جائے گی، کوئی شریف اس کو قبول کرنے کے لیے تیار نہیں ہوگا۔ پہلی بات تو میں سوچتا ہوں، آخر ایسی بیٹیاں ہمارے سماج میں پیدا کیوں ہوتی ہے جو اپنا سب کچھ لٹا دے موبائل کے چکر میں، اپنا سب کچھ لٹا دے زیور کے چکر میں، اپنا سب کچھ لٹا دے قیمتی کپڑوں کے چکر میں، اپنا سب کچھ لٹا دے بائک پہ گھومنے کے چکر میں؟ اس کی وجہ ماں باپ ہے ذمہ دار، کہ ماں باپ نے اپنی بیٹی کو اپنے بازو میں بٹھا کر کے سیریل تو دکھائے، لیکن اپنے ماں باپ نے اپنی بیٹی کو سیدہ فاطمہ کا کردار نہیں پڑھایا، سیدہ عائشہ صدیقہ کا کردار نہیں پڑھایا، ام المومنین سیدہ خدیجہ کا کردار نہیں پڑھایا۔ سن لو، بیٹیوں کو بازو میں بٹھا کر کے سیریل دکھاؤ گے تو یہی دن دیکھنے پڑیں گے جو امت دیکھ رہی ہے، اور سیدہ فاطمہ کا کردار دو گے، انشاءاللہ بیٹیاں بھوکی مر جائے گی لیکن کبھی آبرو کا سودا نہیں کرے گی۔ میں تو یہ سوچتا ہوں، ہمارے نبی کی شہزادی کی زندگی پڑھو تو آپ کو پتا چلے گا۔ میرے آقا علیہ السلام کے پیارے دیوانوں، اگر بہنیں سن رہی ہے تو ان کو پتا ہونا چاہیے، میں یہ کہتا ہوں، اگر دنیا میں کسی کا باپ سب سے زیادہ مالدار ہو سکتا ہے، اگر کسی کو یہ کہنے کا حق ہے کہ میرا باپ سب سے زیادہ مالدار ہے، تو وہ نبی کے گھر کی شہزادیاں ہیں، حضور کے گھر کی کیوں؟ اس لیے کہ ہمارے عقیدے میں حضور سے بڑا مالدار نہ ان سے پہلے پیدا ہوا، نہ قیامت تک ان کے بعد پیدا ہو سکے گا، کیونکہ کوئی ایک ریاست کا مالک ہے، کوئی ایک ملک کا مالک ہے، کوئی 2 ملک کا مالک ہے، کوئی 4 ملک کا مالک ہے، لیکن میرے نبی کی شان یہ ہے، خدا نے جتنی مخلوق بنائی ہے، خالق کل نے آپ کو مالک کل بنا دیا، دونوں جہاں آپ کے قبضہ و اختیار میں۔ اب بتاؤ، ہے کوئی اتنا بڑا مالک؟ آپ کہیں گے مالک جنت بھی ہے، میں نے کہا ہاں، جہاں بانی عطا کر دیں، بھری جنت ہبا کر دیں، نبی مختار کل ہے، جس کو جو چاہے عطا کر دیں۔ نبی مالک جنت ہے، میں نے کہا ہاں، جو جنت کا جو مالک ہوتا ہے وہی تو کسی کو اٹھا کے دیتا ہے۔ یہ مائک آپ نے مجھے بیان کے لیے دیا ہے، مالک تھوڑی بنایا ہے۔ کتنی عزت سے سب کھڑے ہیں، اتنی دیر سے کھڑے ہیں، کوئی ہٹتا نہیں، ٹس سے مس نہیں ہوتا، عزت میں کھڑے ہیں، عزت کر رہے ہیں، ہے نا؟ آپ عزت میں بیٹھے، علماء عزت میں بیٹھے ہیں۔ مائک اٹھا کر کے اگر میں مولانا توصیف صاحب کے حوالے کر دوں، میری طرف سے ہدیہ ہے، مائک والا بھیا بولے گا شرافت کی حد ہوئی، ایسا بھی آدمی آئے گا ممبئی میں تقریر کرنے والا اصلاح معاشرہ پہ، استعمال کرنے دیا ہے، آپ کو مالک نہیں بنایا ہے، میرا ہے تو کسی کو نہیں دے سکتا، یہی تو ہے نا؟ بولو یہی ہے نا؟ جب تک مالک نہ کسی کو دے۔ بہنیں سن رہی ہیں، جو بچیاں کہتی ہیں نا مولانا غریب ہے، غربت کی وجہ سے آبرو بیچ رہے، یہ کر رہے وہ، میں نے کہا سیدہ فاطمہ اتنے بڑے بابا کی بیٹی ہو کر اتنی تنگی میں اسی لیے زندگی۔ میرے قوم کے جوانوں ذرا غور سے سننا، بہنیں بھی توجہ فرمائیں، جب سیدہ فاطمہ تو زہرا کا دوپٹہ اتنا پھٹ گیا اور پہلے سے 16 پیون لگے ہوئے تھے، اور اب پیون لگانے کے لیے بھی سیدہ کے گھر میں کپڑا نہیں تھا۔ اللہ اکبر، مولائے کائنات نے سیدہ سے کہا فاطمہ آپ کے بابا تو سب کو عطا کرتے، بابا سے لے آؤ، مانگ لو، کم سے کم
दुपट्टे को जो वो पेवन लगाने के लिए कपड़ा ही मांग लो। सैयदा ने कहा आप अर्ज करें। सैयदा अपने शौहरे नामदार सैयदु सादात खातिमुल विलायत मौलाए कायनात अखी रसूल ज़ौजे बतूल अल्लाहु अकबर बिदरे हसनैन मौला मुश्किल कुशा के साथ गई और फिर अर्ज की बाबा फातिमा का दुपट्टा इतना फट गया है, पहले से 16 पेवन है। मेरे करीम आका ने फरमाया फातिमा ये ऊंट का चमड़ा इस वक्त मेरे पास है, ले जाओ इसी को दुपट्टे में बांध लगा लो। और उसके बाद ऊंट के चमड़े को लेकर सैयदा जाती है और फिर उसका पेवन ऊंट के चमड़े का पेवन अपने दुपट्टे में लगाती है और सर पे डालती है। मैं पूरे यकीन से कहता हूँ कि मुंबई में जो लोग नुक्कड़ों पर भीख मांगते हैं उनमें से भी किसी की बेटी के दुपट्टे में पहली बात तो पेवन नहीं होगा, और अगर पेवन होगा तो कम अज कम आंखों को बंद कर लो। फातिमा बिन्ते मोहम्मद बुलसरा से गुजर रही है जिसकी शान के आगे अहले महशर की गर्दनें झुकेगी। आज उसने चमड़े का पेवन अपने दुपट्टे में लगाया है। सुल तशरीफ लाई। बाप बाप होता है, बाप बाप होता है। यदो साबिरीन रो पड़े, और जब मेरे आका रोए तो मौला अली भी और सैयदा भी रो पड़ी। आका के रोने से दोनों रो पड़े तो आका ने तसल्ली भी दी, फातिमा इस बात पे खुश नहीं हो कि दुनिया वालों के लिए दुनिया की नेमतें हैं और मोहम्मद और आले मोहम्मद के लिए जन्नत की नेमतें हैं। आपसे पूछना चाहता हूँ, अगर मेरा ईमान है रोजाना जन्नत का नया जोड़ा आता, रोजाना जन्नत का लिबास आता, लेकिन इस फक्र फाका में जिंदगी गुजारने का मकसद कि सर की चादर को कभी चांद और सूरज ने भी नहीं देखा। तसव्वुर करो, लाओ दुनिया की कोई बेटी, चलेंगे लाओ दुनिया की कोई बेटी, मेरे नबी की शहजादी मोहम्मद ने उस रिदाए नज़ाहत पे लाखों सलाम। उस सैयदा फातिमा की कनीज बनाओगे अपनी बेटी को तो बेटी कहीं भागने वाली नहीं, बेटी आबरू का सौदा करने वाली नहीं। माँ बाप का कसूर ये है, माँ बाप तो हीरो को दिखा रहे हैं, हीरोइन को दिखा रहे हैं, सीरियल की अदाकारा को दिखा रहे हैं। कौन माँ बाप है जो सैयदा, अरे सैयदा की जिंदगी आप और हम जानेंगे तो सुनाएंगे, अम्मा आयशा की जिंदगी हमें पता होगी तो सुनाएंगे, माँ खदीजा की जिंदगी हमें पता होगी तो सुनाएंगे।